ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر غشاوہ، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، آگے پردہ آ گیا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اے میرے محبوب ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو سن وقار اللہ کے پیارے حبیب لبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معجزات دکھاتے ہیں، آپ کے پاس ایک کافر آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے یہ بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں ایمان لے آؤں گا۔ اور وہ کافر کوئی چھوٹا موٹا کافر نہیں تھا، بلکہ کافروں کا سردار ابو جہل تھا، جو خود بہت بڑا حسین تھا، لیکن ایمان کی دولت سے دور رہا۔ مانتا تھا کہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ ہے، کاش یہ کہہ دیتا محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنا مانتا تھا کہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ نہیں تھا کہتا محمد الرسول اللہ ہے۔ آ کر کہتا ہے آپ مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا میں ایمان لے آؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو جہل بتا، میں تجھے بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، میں تجھے بتاؤں ہاتھ بند ہے، میں نے یہ ہاتھ بند کیا ہوا ہے، اس کے اندر خالی ہے یا جو کچھ بھی ہے میں جانتا ہوں، یا اس کے اندر جو ہے وہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ میں ایسے پیچھے ہاتھ کرتا ہوں، کچھ ڈال لیتا ہوں یا خالی چھوڑ دیتا ہوں، سامنے ہاتھ کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی اسے گیس نہیں کر پائے گا، بتا نہیں سکے گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آمنہ کے لال فرما رہے ہیں اے ابو جہل بتا، میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا یہ بتا تیرے ہاتھ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے تو بہت اعلیٰ بات ہوگی۔ آقا نے اشارہ فرمایا، کنکریاں پڑتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے کنکریاں بول پڑی، اے ابو جہل تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے، کنکریاں بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے، یہ اس کے حبیب ہے۔ کنکریاں بول رہی ہے، یہ بھی معجزہ دیکھا لیکن دل پر مہر لگی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر مہر ہے، وعلی ابصارہم، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں پہ مہر ہے، وعلی سمعہم، کانوں سے سن رہا ہے، کنکریوں سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھوں سے آواز آ رہی ہے، لیکن اللہ نے پردہ ایسا ڈالا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا، کیسا پردہ ہے۔ مانتے تھے، سب مانتے تھے کہ تیرے منہ سے جو بات
نکلی وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو ہو کے رہی۔ سب مانتے تھے۔ ایک اور آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ گٹکے ہیں، آؤ باغ میں چلتے ہیں، ابھی لگاتے ہیں، کل صبح تک یہ درخت بن گئے، ان کے اوپر کھجوریں لگ گئیں، پک گئیں، کھانے کے لائق ہو گئیں، میں کل صبح آؤں گا، اس کے اوپر چڑھوں گا، کھجور اتاروں گا، کھاؤں گا، اگر ایسا ہو گیا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ ادھر آیا، آمنہ کے لال نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ باغ میں گئے، گٹکے لگا دی، واپس آ جاتے ہیں۔ وہ آدمی بڑا خوش ہو رہا ہے، ابو جہل کے پاس چلا جاتا ہے، جا کر کہتا ہے سردار آج میں نے بہت مشکل کام کر دیا ہے، کل ہماری جیت ہے، کل ہم نے جیت جانا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کون سا کام تم نے کر دیا ہے؟ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم جیت گئے۔ اس نے کہا ابو جہل بتا، ایک درخت کو تیار ہوتے کتنے سال لگتے ہیں؟ ایک درخت کو تیار ہوتے بہت ٹائم لگتا ہے۔ ایک کھجور کے درخت کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس نے بولا اس کے پھل لگتے ہوئے؟ کہ ڈیروں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھل لگنے کے بعد پھل پکنے تک؟ بڑا ٹائم لگتا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، ساڑھا کام بن گیا ہے۔ کہ تو کیتا کی یہ گل کی ہے؟ کہنے لگا میں نے آج ایک کام کیا ہے کہ میں گیا تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جا کر انہیں کہا کہ یہ میرے پاس کچھ گٹکے ہیں، چلو میرے ساتھ باغ میں چلتے ہیں، گٹکے لگا دیتے ہیں، اگر صبح تک پھل پک گیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ ابو جہل نے سنا، کہا اٹھ اٹھ، اوے کتنے گٹکاں لائیاں نے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا چل چلیے۔ کہا ہوا کیا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا چل چل بعد میں بات کریں گے، پہلے اس جگہ پر چلتے ہیں۔ اسی وقت واپس آتا ہے، اس جگہ سے گٹکے نکال لیتا ہے۔ اس نے کہا اگر اس نے بول دیا ہے کہ صبح تک درخت تیار ہوگا، پھل پکا ہوگا، تو یہ بات سچ ہو جانی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو ہو کے رہی۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ گیا تو خوشی کے ساتھ تھا، لیکن پریشان ہو جاتا ہے، جلدی سے اس جگہ پر جاتے ہیں، جا کر کھجوروں اس جگہ سے گٹکے نکال لی، اور تھوڑا سا دل کو ٹھنڈا سانس لیا۔ ٹھنڈا سانس لینے کے بعد کہتے ہو چلو اب صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ صبح وہ جو آدمی تھا وہ تھوڑا سا مسکرا رہا تھا، گٹکے میرے پاس ہیں، پھل کیسے پک سکتا ہے؟ ابو جہل کو پتا تھا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بول دیا ہے یہ مشکل نہیں ہے، صبح تک تیار ہونا ہے۔ اس نے کہا لیکن انا کی بات تھی، انا کی بات تھی، اگر میں نے محمد کو محمد الرسول اللہ کہہ دیا میری بادشاہ چلی جانی ہے، میری سرداری چلی جانی ہے، یہ بات تھی، اسے پتا تھا۔ خیر صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے جو ہجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی آیا مسکرا رہا ہے، کہنے لگا حضور آپ نے کل کا ٹائم دیا تھا، چلیں باغ کی طرف چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں درخت لگے ہیں، کھجوریں لگی ہیں، وہ پکی ہیں یا نہیں پکی، ہم دیکھتے ہیں۔ دل سے کہہ رہا ہے گٹکاں میرے کول نے پکنیاں کتھوں نے، اے گٹکاں میرے کول نے بار بار، اور ہاتھ بھی لگا رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کہہ رہا ہے اے گٹکاں میرے کول نے پکنیاں کتھوں نے۔ جاتے ہیں، جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں
دیکھتے ہیں جتنی گٹکے تھے اتنے درخت کھڑے ہوتے ہیں، اتنے درخت کھڑے ہیں، اوپر پھل بھی لگا ہوا ہے، پھل بھی لگا ہوا ہے، پریشان ہو گیا۔ ایک رات کے اندر گٹکے میرے پاس ہے، ایک رات کے اندر یہ کس طرح تیار ہو گیا، کس طرح پھل لگے ہیں، اور دیکھنے کے بعد پریشان ہو رہا ہے، اور پاکٹ سے دیکھ رہا ہے گٹکے ہیں یا نہیں ہے، کہتا ہے گٹکے بھی میرے پاس ہے، جگہ بھی وہی ہے، جگہ کا انتخاب دوبارہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ کیا یار جگہ یہ وہی ہے یا جگہ بدل گئی ہے، جگہ وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، لیکن گٹکے میرے پاس ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی سوچ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان، چار درخت کے اوپر کھجور چیک کر پکی ہے یا نہیں پکی، پھل پکا ہے یا نہیں پکا۔ جب وہ دیکھتا ہے، اتارتا ہے، کھاتا ہے، پھر بھی دل پر پڑتا تھا نا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، آنکھوں پر بھی پردہ، دل پر بھی پردہ، سماعت پر بھی پردہ۔ کیا کرتا ہے؟ اتارتا ہے، کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد کہتا ہے تو اس کے اندر گٹک نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اپنے پاکٹ سے نکال جو گٹکیں رات کو نکال کے لے گیا تھا۔ دوستان وقار، یہ سارا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی انا تھی، ان کی باتیں تھی کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہم ان غریبوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اصحاب کے حالات کمزور تھے، اصحاب وہ تھے جو کہیں کہیں دن تک کھانا نہیں تھے کھاتے۔ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، ہمارے اصحاب نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جنگوں کے اندر صرف کھجوروں پر گزارا کیا ہے۔ اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے تھے جو صبح کو کھا لیتے تھے، سارے دن کا پتہ نہیں تھا ہوتا، سارے دن کو کچھ کھانے کے لیے ملنا یا نہیں ملنا۔ وہ کہتے تھے اگر ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے تو ہم بھی ان غریبوں کے ساتھ مل جائیں گے، ہماری سرداری کہاں چلی جائے گی۔ یہ ان کی انا انہیں غرق کر گئی، اور اسی انا کے باعث وہ ایمان سے دور رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقائد و سنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے اور ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلے جو جمعۃ المبارک گزرے ہیں ان کے اندر ایمان کی نشانیاں سماعت کی تھی، اور آج ہم نے کافروں کو بارے میں سماعت کیا کہ کس وجہ سے وہ ایمان سے دور رہے۔ فطرت میں کوئی بھی یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، کافر نہیں ہے، اس کے ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے چاہے مسلمان کر لے، اسے چاہے یہودی بنا دے، اسے چاہے کافر بنا دے، اسے چاہے بت پرست بنا دے، اس کے والدین پر یہ جو ہے بات ختم ہوتی ہے، اس بچے کو کیا مناتے ہیں؟ ایمان ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، اور اللہ نے ان پر حجت کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کو بھی پتا تھا یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، وجہ صرف اتنی تھی، کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جب تمہیں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا ایمان لے کر آؤ تو تم ایمان کیوں نہیں تھے لائے؟ تو یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو نہیں تھا، انہوں نے کہا، اس نے تو غریبوں کو کہا تھا، اس نے فلاں کو کہا تھا۔ اللہ نے صرف اس جو بہانہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں۔ ایک مرتبہ ڈرا دیا، جب نہ ڈرے، جب نہ ڈرے، نہ ڈرتے رہے، پھر اللہ نے فرما دیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے پیارے حبیب، آپ پریشان مت ہو جائیں، آپ پریشان مت ہو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے، ان پر ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کے ابصار پر، ان کے دیکھنے پر مورے لگا دی ہیں، انہیں کچھ ایمان کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں
جن کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے۔ دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق